ہلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو کراچی سے مشرقین تک. سو ایک سوال جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے کامنٹ سیکشن میں اور ہر طرف، کہ کیا ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وزٹ ویزا جو یو ایس کا ٹیمپریری ویزا ہوتا ہے وائل ویئر ویٹنگ، جب تک ہمارا I-130 پٹیشن چل رہا ہے، اسپاؤس ویزا کا ویٹ کر رہے ہیں یا ایمبیسی میں انٹرویو کا ویٹ کر رہے ہیں. تو آج اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک بات ہمیں جاننی چاہیے گی کہ دو طرح کے ویزا ہوتے ہیں یو ایس کے. فرسٹ آف دیر از اے نان امیگرنٹ ویزا. نان امیگرنٹ ویزا میں یو آر بیسکلی اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ نان امیگرنٹ انٹینٹ، جو یہ ہوتی ہے کہ آپ یو ایس گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو انٹینشنز ہے، ہماری جو نیت ہے امریکہ جانے کی، وہ ٹیمپریری بیسس پہ ہے، ایک اسپیسیفک ایونٹ کے لیے ہے. اگر فار ایگزامپل آپ وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں تو اس ٹو اٹینڈ اے سرٹن فیملی فنکشن، ٹو اٹینڈ اے ویڈنگ اور فیملی ریونین، ایک چھوٹے عرصے کی چیز ہے، اور آپ اس کے بعد آپ واپس پاکستان یا واپس انڈیا آپ جا رہے ہوں گے. سیم تھنگ ود اسٹوڈنٹ ویزا. اسٹوڈنٹ ویزا بھی ایک نان امیگرنٹ ویزا ہے، تو اس پہ آپ آ رہے ہیں ٹیمپریری ریزن سے. آپ اٹینڈ کریں گے اپنی یونیورسٹی کالج، اور جب آپ کی ڈگری ہو جائے گی تو آپ کی انٹینشن، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں گے. تو بیسکلی اینی نان امیگرنٹ ویزا پہ آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے اور مینٹین کرنا ہوتا ہے اپنی نان امیگرنٹ انٹینشن، وچ از یو اونلی گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر فار ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. آن دی ادر ہینڈ، امیگرنٹ ویزا کیا ہوتا ہے؟ امیگرنٹ ویزا obviously allows you to live in the US forever. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب آپ کا اپروو ہوتا ہے کہ میں زندگی بھر کے لیے، میری نیت، میرا پلان یہ ہے کہ مجھے یو ایس میں ہی رہنا ہے، مجھے زندگی وہیں بسانی ہے. چاہے یہ آپ کا اسپاؤس آپ کو اسپانسر کر رہا ہو، چاہے آپ کسی کے پیرنٹس اپنے چلڈرن کو اسپانسر کر رہے ہوں، یا ایون اگر کمپنی آپ کو اسپانسر کر رہی ہے گرین کارڈ پہ. مطلب آپ کا پلان، آپ کی نیت یہ ہے کہ you're starting a new life in the US. تو سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں نان امیگرنٹ ویزا اس دوران کہ آپ کا کیس چل رہا ہے ایک امیگریشن ویزا کے؟ تو فرق یہ آ جاتا ہے، بس پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ دونوں کی جو کنڈیشنز ہیں، انٹینشنز ہیں، وہ کنفلکٹ کرتی ہے. دی کنڈیشن آف دا نان امیگرنٹ ویزا کنفلکٹس ود دا فیکٹ دیٹ یو گوئنگ ہیئر فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی، میں نے بہت قریبی ایک کیس دیکھا تھا جس میں ایک فیملی F4 کے کیس کا ویٹ کر رہی ہے. ان کا پٹیشن ابھی اپروو نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا B1 B2 ویزا جو یو ایس وزٹ ویزا ہوتا ہے اپروو ہو گیا، اور وہ امریکہ اب آ پائیں گے انشاءاللہ. تو ایسا نہیں کہ ہم نہیں ہو سکتا، لیکن اس چیز کے لیے ان کو پروف کرنا پڑا اسٹرانگ فیملی ٹائز پاکستان میں، اسٹرانگ ٹائز ٹو دیئر جابز ان پاکستان، اینڈ پروف ٹو دا کانسلر آفیسر ان دی کراچی کانسولیٹ کہ ہم واپس آئیں گے. کسی طرح آپ کو پروف کرنا ہے کہ ہم اتنا، ہمارے پر مور دین گڈ انف ریزنس ہے ٹو کم بیک ٹو پاکستان، ٹو کم بیک ٹو یور ہوم کنٹری. ایون تو ہم جا رہے ہیں، ہمارا امیگریشن کیس چل رہا ہے، لیکن ابھی 1-2 مہینے بعد تو ہمیں واپس آنا ہی ہے. ان کے یہاں آنے کا ریزن بہت شارٹ ٹرم تھا، ان کو یہاں فیملی ریونین ایک اٹینڈ کرنی تھی، لیکن انہوں نے دکھائے ایمبیسی میں اور کونسولیٹ میں ہماری تو جاب چل رہی ہے، ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں پراپرٹی ہے، ہمارے بینک بیلنس ہے، ہمیں ہر چیز چھوڑ کے تو یو ایس نہیں جا سکتے. تو اس لیے آفیسر مان گیا کہ یہ لوگ 1-2 مہینے بعد واپس پاکستان آ جائیں گے. Now coming to specifically to the spouse visa which is CR1 IR1, again chances اس کے کافی لو ہوتے ہیں، لیکن آپ it doesn't hurt to try. آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور شاید آپ کا ہو جائے. ہم نے بہت کم کیسز ایسے دیکھے ہیں. پرسنلی میں نے تو کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا جس میں وزٹ ویزا اپروو ہوا while you're waiting for your CR1 IR1. لیکن میں نے سنا ہے ایسے کیسز. اگر فار ایگزامپل پاکستان میں جو اپلیکنٹ ہے، کسی کی وائف یا کسی کا ہسبینڈ جس کو آپ نے اسپانسر کیا ہے، وہ ابھی یونیورسٹی جا رہے ہیں یا فائنل ایئر میں اپنے یونیورسٹی کی یا میڈ اسکول میں کہیں بھی، تو اس وقت آنا بنتا ہے، کیونکہ the officer sees that they're in their final year of college or university. They're not going to give up everything, their 4 years of studies, and then just come to the US. وہ پاکستان میں رہیں گے، اپنا فائنل ایئر فنش کریں گے، تو ان کا وزٹ ویزا اپروو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگین بیکاز دے ہیو ایوری ریزن ٹو کم بیک ٹو پاکستان اور انڈیا. تو اگین ان کنکلوژن دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول دیٹ یو کین ناٹ اپلائی. یو کین اپلائی، اینڈ اگر آپ چاہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگین آپ کو پروف کرنا پڑے گا. اور اسپیشلی اسپاؤس ویزا میں کافی اسٹرانگ آپ کو ریزنس چاہیے ہوں گے دکھانے کے لیے، اور ایویڈنس چاہیے ہوگا دکھانے کے لیے کہ آپ واپس آئیں گے، اور آپ کو بہت اسٹرانگ ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے، بہت اسٹرانگ کیس بنانا ہوگا لیٹر میں کہ آپ کے کتنا ریزن ہے واپس پاکستان یا انڈیا آنے کا. تو اگین آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپ یو گائز ٹو آنسر سم آف دا کوسچنز دیٹ یو گائز ہیو بین آسکنگ. لائک آئی سیڈ، آپ کو بہت اسٹرانگ کیس بنانا ہوگا، اسٹرانگ پریپ کرنی ہوگی انٹرویو کے لیے ٹو پروف ٹو دا کانسلر آفیسر. اچھا، جہاں تک انٹرویو لیٹرس کا سوال ہے، وی ہیو ناٹ ریسیوڈ اینی انڈیکیشنز اور رپورٹس آف انٹرویو لیٹرز فرام ممبئی کانسولیٹ اور اسلام آباد ایمبیسی اور اینی ویئر لائک بنگلہ دیش اور UAE. ہمیں جیسی
کوئی خبر ملے گی, کوئی اپڈیٹ ملے گی, ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اگین اگر آپ میں کسی کو انٹرویو لیٹر ریسیو ہوا ہو ریسنٹلی, ہمیں پلیز کامنٹس سیکشن میں بتائیے تاکہ ہم سب لوگوں کو انفارم کر سکیں. اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم.